أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد. یہ بات کہی گئی تھی کہ حلال کھانا اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. حرام پیٹ میں جانا یہ سبب ہے اس چیز کا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت، اللہ کے یہاں قبولیت، اللہ کی رحمت کی توجہ حرام کھانے والا خدا کی ہر رحمت سے دور ہے. یہ بات بھی آئی تھی کہ اتباع سنت اپنی زندگی کے اندر اللہ کی قربت اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. یعنی اپنی زندگی کو اس انداز پر ڈھالنا کہ کھانا پینا رہنا سہنا کھانا کمانا ساری زندگی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے طریقے کے اوپر چلنے والی بنے. یہ ان چیزوں کا ذکر آ گیا تھا اور ان میں ہر چیز انتہائی ضروری ہے ذکر کرنے والے کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے، حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے، بلکہ اللہ سے دعا مانگنے والے کے لیے. کوئی چیز بھی بغیر اس کے مقبول نہیں ہے کہ آدمی کے پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ حلال ہو حرام نہ ہو. ایک اور چیز ہے وہ بھی بہت ضروری ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچو، مگر گناہ سے بچنا یہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو انبیاء کی صفت ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں. رسول اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد کسی کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، چاہے کتنا بڑے سے بڑا آدمی ہو، کتنے ہی اس کی ولایت کے دھپڑے بجتے ہوں دنیا میں، لیکن گناہوں سے محفوظ رہے اور گناہ نہیں کرے گا. یہ مقام تو صرف نبی اور رسول کا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا رسول بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے گناہوں سے پاک کر دیا. ورنہ کوئی انسان اور گناہوں سے پاک ہو ایسا نہیں ہوگا. ساری دنیا گناہ کرتی ہے،
کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی ایسے گناہ کرتا ہے کہ موت آئی ان گناہوں کو لے کے گیا، ان کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا کہ اس گناہ کی مغفرت معافی نہیں ہے، مگر گناہ ہر ایک کرتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے ہر آدمی تو گناہوں سے کیسے بچے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس میں زندگی کے کسی پہلو اور گوشے کو بیان کیے بغیر چھوڑا نہیں ہے۔ گناہ آدمی کرتا ہی ہے، صحابہ سے گناہ ہوا کرتے تھے۔ انبیاء کی خصوصیت، رسولوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اللہ نے کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ اللہ کی مخلوق اسے دیکھ کر اپنی زندگی اس کی طرح بنائے۔ اگر وہ رسول ہی گناہ گار ہوگا تو امت اس کی زندگی کیسے اپنائے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کی زندگی بالکل پاک اور صاف ہونی چاہیے، تبھی تو دنیا اسے اپنائے گی۔ اور اگر اس کو ہر قدم پر ٹھوکر لگتی ہے اور وہ خود گناہ کرتا ہے، اس کی زندگی صاف نہیں ہے، تو اس رسول کو رسول بنا کر امت کیسے اس کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارے گی؟ دیکھو ایک قصہ، حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے نبی بنا دیے گئے۔ ان کے ساتھ واقعہ ہو گیا، زلیخا جو حاکم کی بیوی تھی، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ اپنے قابو میں نہیں رہی، بات گزر گئی۔ اللہ نے ان کے دل کے اندر اپنی محبت، اپنا خوف، جو نبی کی خصوصیت ہے گناہ نہ کرنا، صاف اپنے آپ کو اس سے بچا لیا۔ بھاگے، پیچھے سے اس نے پکڑا، کپڑا پھٹ گیا پیچھے سے۔ ایک بچے نے جو گود میں تھا، جب مسئلہ پیش ہوا تو اس نے کہا، جو بولتا نہیں تھا، اس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹ بول رہے ہیں، یہ عورت سچی ہے، اور اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچ بول رہے ہیں، عورت جھوٹی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں وہ بچہ بولتا ہی نہیں تھا، اسی عمر میں بولا، اور دیکھا گیا تو یہی ہوا کہ ان کا پیچھے کا دامن پھٹا، وہ بھاگ رہے تھے، اس نے پکڑا پیچھے سے۔ بات ثابت ہو گئی، لیکن چرچا ہو گیا، اور چرچا ظاہر ہے کہ جو عورتوں میں چلے گی بات، تو یہ تو خریدے ہوئے غلام تھے، ان کی بات چلے گی یا بادشاہ کی بیوی رانی کی بات چلے گی؟ اس نے عورتوں کی دعوت کی،
اور ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو دے دیا اور حضرت یوسف سے کہا نکلو. وہ تو غلام تھے، وہ باہر نکلے، ان کو دیکھا، دیکھ کر کے سب نے بجائے اس کے کہ پھل کاٹتی سب نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. قرآن یہ کہتا ہے. اب اس نے کہا کہ مجھ کو جو تم الزام لگاتی تھی وہ الزام نہیں ہے، تم اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکی، کہہ رہے ہو کہ یہ آدمی نہیں ہے تو فرشتہ ہے. مجھے کس لیے کہتی ہو؟ یا تو یہ میری بات مانے گا اور نہیں مانے گا تو میں اس کو جیل میں ڈال دوں گی. انہوں نے دعا کی، اے اللہ یہ جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہے میرے لیے جیل اس کے مقابلے میں آسان ہے. جیل میں ڈال دیے گئے. اب نبی ہے، نبی تو بھیجا گیا ہے تاکہ دنیا اس کی زندگی کو دیکھ کر اس کی زندگی کو اپنے اندر اتارے. ان کے اوپر الزام اور ہیں نبی. خواب ہے، خواب دیکھا، اس کی غلط تعبیر لوگوں نے بتائی، آپ تک پہنچا، آپ نے صحیح تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا اسے لاؤ میرے پاس. یہ آدمی کون ہے جو خواب کی تعبیر ایسی بتا رہا ہے کہ پورے مصر کے رہنے والے اس خواب کی تعبیر پر چلیں گے تو زندہ رہیں گے، نہیں تو سب مر جائیں گے. میں نے جن لوگوں سے تعبیر پوچھی انہوں نے تو کہا کہ بیکار خواب ہے، اور یہ ایسی تعبیر بتا رہے ہیں جس کے اوپر مصر والوں کی زندگی میں ہے کون، بلاؤ اس کو. اب یہاں دیکھیے قرآن کہتا ہے چنانچہ بھیجا گیا. حضرت یوسف باہر نہیں نکلے جیل سے. فرمایا پہلے میری زندگی کو پاک کرو، عورتوں کو بلا کر پوچھو آیا میری زندگی، میرا خیال، میرا دامن پاک ہے یا نہیں ہے. اگر وہ پاک بتاتی ہیں تو میں نکلوں گا، میری نبوت سے لوگ فائدہ. اگر میرا دامن پاک نہیں ہے، میں کسی کو اللہ کی طرف بلائیں گے تو کیا کہیں گے، ذرا اپنے آپ کو تو دیکھ کیا کر کے آیا ہے. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. پہلے میری زندگی پر، میرے دامن پر جو داغ لگا ہوا ہے اس داغ کو سب کے بارے میں معلوم کر، کیا ہے وہ، میرا قصور ہے یا ان کا قصور ہے. میری ذات بالکل برف کی طرح دھلی ہوئی ہے، صاف یا نہیں ہے. چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا لیا. سب عورتوں نے قسم کھا کر کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من، ہمیں تو ان کی ذات میں تل بھر بھی کوئی دھبا ملا نہیں، وہ تو بالکل صاف اور ستھری ہے. جب سب کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ نبی بالکل سچا ہے، سارا جھوٹ جس کی وجہ سے نبی کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں زندگی گزاری انہوں نے جتنے دن بھی گزری، یہ سب الزام ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے.
اور بالکل پاک و صاف زندگی ہو گئے، اب جیل سے نکل کر آئے اور پیغام نبوت خلق خدا کے سامنے پیش کیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کا دامن داغدار ہو، گناہ کرتا ہو، اور نبی بنا کر اللہ اسے بھیج دے اور خلق خدا کے سامنے خدا کا پیغام دے۔ نہیں چلے گی بات۔ گناہ بڑی چیز ہے کوئی سی، لیکن کوئی آدمی گناہ سے پاک نہیں ہے۔ اگر پاک ہے تو رسول اللہ پاک ہے یا نبی پاک ہے۔ لیکن جب آدمی گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے اور رہتا ہے گناہ میں، گناہ سے پاک نبی ہے، تو نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ پھر آدمی ان گناہوں سے کیا کرے؟ اللہ نے ان گناہوں سے پاکیزگی کے لیے استغفار کے دروازے کو کھولا ہے، توبہ کے دروازے کو کھولا ہے، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آدمی نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، اللہ کے یہاں مغفرت، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے بس ایک گناہ ہے جس کے لیے دروازہ مغفرت کا بند ہے، اس گناہ کے سوا بڑے سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اگر مغفرت کرنا چاہے تو ہر گناہ کی مغفرت کر سکتا ہے، اور کرے گا قیامت کے دن۔ ایک حدیث میں اللہ نے فرمایا ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا اتیتک بقراب الارض مغفرة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اے بنو آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تو مر کر میرے پاس آیا، کس طرح آیا؟ موت کے بعد کیا لے کے آیا؟ بقراب الارض خطایا، ساری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی تھی، دنیا میں کہیں گیا تیرا کام گناہ ہی کرنا تھا، میرے پاس آیا تو تیرا سارا نامہ اعمال گناہوں سے ناپاک تھا، سیاہ تھا، لیکن ثم اتیتنی بقرابها مغفرة ثم لا تشرك بي شيئا لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مغفرة۔ لیکن جب تو میرے پاس آیا تو گناہوں کے تو انبار تھے، لیکن تیرے دل میں ایمان تھا، شرک نہیں تھا، یہ شرط ہے میری۔ تو میرا کسی کو شریک نہیں بناتا تھا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو زمین بھر کر میرے پاس گناہ لے کر آ رہا، میں زمین بھر کر تیرے پاس مغفرت لے کر کے آؤں گا، معافی لے کر کے آؤں گا۔
اللہ کے یہاں جس طرح بندہ قدم قدم پر رات دن گناہ کرتا ہے، اللہ رات دن مغفرت اور رحمت اور معافی لے کر بندے کی طرف چلتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس وعدے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی گناہ گار کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جہنم میں جانا گناہ گار کا یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن بیان کرنا یہ ہے کہ ہر گناہ بھگتتے 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 پاک ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کو بھگتتے بھگتتے ساری زندگی کیا عمر بھر ہمیشہ گزر جائے گا، اس کی معافی نہیں ہے، وہ ہے اللہ کا کسی کو شریک بنانا۔ ورنہ بڑے بڑے گناہ گار جہنم میں جلتے جلتے، اللہ کا نبی فرماتا ہے سارا جسم کوئلہ ہو جائے گا، صرف ان کے چہرے جن کے دل میں ایمان ہے اللہ ان کے چہروں کو محفوظ فرمائیں گے ایمان کی وجہ سے۔ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ گناہ کے اندر جلتے 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 سارا جسم سیاہ ہو گیا، ساری سزا بھگت لی، العیاذ باللہ، اب ان کو نکالا جائے گا۔ اب اللہ کا ارادہ مغفرت کا ارادہ ہے، اور لا کر جنت کی دیوار کے نیچے ڈالا جائے گا، اور جنت کے لوگ اوپر چڑھ کر کے جنت کا پانی ان کے اوپر ڈالیں گے، جس سے ان کے جسم جو سیاہ ہو گئے تھے وہ چاندی کی طرح چمکنے لگیں گے۔ اب ان کو جنت میں لے جایا جائے گا، سزا بھگت نہیں۔ مگر انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم بالکل پاک، لیکن ان کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں۔ شرک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک بنانا، یہ اللہ ہے یہ بھی اللہ ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنا ہی زمانہ گزر جائے، جہنم سے باہر نہیں آ سکتے، العیاذ باللہ۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت، نماز اور روزے اور گناہ کی نحوست، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہیں۔ اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تاب یتوب توبتن، عربی کے اندر توبہ کا مطلب ہے جس گناہ کو کر رہا ہے چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کرنا، اے اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، اللہ کے یہاں دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر سچے دل سے آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر کہ اللہ اس سے ناراض ہے، میں اس کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر پاؤں گا،
اس کی ناراضگی سے ڈر کر اسے راضی کرنے کے لیے، اے اللہ معاف فرما دے، اب میں یہ کام نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہوتا ہے، یہی توبہ ہے۔ اسی کو فرماتا ہے اللہ کہ یہ کر، میرے ہاں رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے توبہ کرنا، بڑے بڑے صوفیاء اپنے مریدوں کو ہدایت کیا کرتے تھے کہ روزانہ استغفار اور توبہ کرو۔ کیا مطلب؟ گناہوں کو چھوڑو اور اللہ سے وعدہ کرو، اے اللہ اب نہیں کروں گا، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، یعنی وعدہ کرتا ہوں کہ اب چھوڑ دیا، اب نہیں کروں گا۔ اللہ کرم فرمانے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ کل قیامت کے دن اس کے اوپر داروگیر دھر پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ اگر توبہ نہیں ہوگی تو ذکر کی تو برکات ہیں اور گناہوں کی نحوستیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی تو ذکر اللہ کی رحمت اور نعمت تو نہیں مل پائے گی۔ ہاں اگر گناہوں سے توبہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر ہے تو اب اللہ کی رحمت کا ٹکراؤ گناہوں سے نہیں ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ مومن کو اگر اللہ کی رحمت کی طلب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی دعا، اس کا حج، اس کا عمرہ مقبول ہو تو اس کی قبولیت کے لیے گناہوں سے دوری اور توبہ جو ہوئے اللہ معاف فرما دے، اب نہیں۔ تو اللہ کی رحمت کو اتنی وسعت ہے، اتنی بڑی ہے کہ مومن کے گناہوں کے پہاڑ بھی اس کے مقابلے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور اللہ غفار الذنوب ہے، توبہ کرنے اور معافی کی طرف مومن بڑھے تو اللہ اس کی رحمت کی طرف بڑھتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع سمندر ہے، مومن کے گناہ اتنے وسیع نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحمت بہت بڑی چیز اللہ کی، اللہ نے اس کے 100 ٹکڑے کیے، 99 ٹکڑے اپنے پاس رکھے، ایک ٹکڑا دنیا میں رحمت کا اتارا ہے۔ انسان کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، انسان، جن، پرندے، چوپائے دوڑنے والے جانور، جن کے دل میں بھی رحمت ہے دنیا میں، اور ہر ایک کے دل میں ہے اپنی اولاد سے، چاہے کتا بلی ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک رحمت کا اثر ہے، ایک ٹکڑے کا۔ اللہ کے پاس 99 ٹکڑے ہیں رحمت کے۔ جب قیامت آ جائے گی اور دنیا فنا ہو جائے گی، ختم، تو
اس ٹکڑے کی کیا ضرورت؟ دنیا میں جو ٹکڑا بھیجا تھا اللہ اسے بھی اپنے پاس منگا لیں گے، لے لیں گے، اور پوری 100 کے 100 ٹکڑے پوری کی پوری رحمت کو ملا کر اپنے بندوں کے ساتھ قیامت کے دن معاملہ کریں گے۔ یہ ہے رحمت خداوندی۔ میرے بھائی، گناہوں سے توبہ بہت بڑی چیز ہے، سچے دل سے توبہ۔ جب جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، کیا مطلب گناہ کا؟ اللہ اس سے راضی نہیں ہے، کل پہنچنا تو اللہ ہی کے پاس ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے، تو موت سے پہلے اپنے گناہوں کا جو بوجھ ہے اسے کسی طرح ہلکا کر دیں۔ وہ ہلکا کیسے ہوگا؟ استغفار سے ہلکا ہوگا، معافی سے ہلکا ہوگا، توبہ سے ہلکا۔ اے اللہ، گناہ ہے اور میں جانتا ہوں گناہ، میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں پیچھے جا رہا ہوں، اب نہیں کروں گا گناہ۔ اللہ کی رحمت کا دربار بالکل کھلا ہوا ہے۔ اور آج کل رمضان میں اور رمضان کی ان راتوں میں، اخیر عشرے میں، اس وقت تو اللہ کی رحمت کو جوش ہی جوش ہے۔ وہ راتیں تو گزر گئیں اور 2-3 راتیں رہ گئیں، اس لیے رمضان کے ان 2-3 دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جو ہمارے ساتھ انبار ہے گناہوں کا، اللہ سے رو رو کر 24 گھنٹے، صرف رات ہی نہیں ہے، یہ تو رحمت اور مغفرت ہی کے دن رات ہیں۔ اس کے اندر جیسی رحمت اور مغفرت ہے اور وقت میں کام، دن اور خاص طریقے پر رات میں اپنے گناہوں سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ آدمی توبہ کر رہا ہے، سچے دل سے کر رہا ہے یا جھوٹے دل سے۔ اگر سچے دل سے ہے تو اللہ بندے کی اس توبہ سے خوش ہو کر کے اپنی مغفرت کے دروازے کو اس کے لیے بند نہیں کرے گا۔ اس لیے سب کو خصوصیت کے ساتھ یہ 2-3 دن اور راتیں رہ گئی ہیں، پھر خدا جانے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے، روز لوگ مرتے رہتے ہیں۔ اس لیے غنیمت سمجھ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ، پیچھے ہٹنا، اے اللہ جو ہو گیا ہو گیا، اب معافی مانگتا ہوں، اب نہیں کروں گا، معاف فرمائے۔ اگر سچے دل سے مانگ رہا ہے تو اللہ جانتا ہے اور اس کی رحمت آگے بڑھے گی اور بڑھ کر مغفرت کے دروازے کھولے گی۔ اللہ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دنیا میں سے جانے سے پہلے اللہ تعالی ہمارے سیاہ نامہ اعمال کو سفید فرما دے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.